السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے عربی میں بھولنا بھول جاتا ہوں، بھول جاتے ہو، تو اس پہ انشاءاللہ آج ہم یہ سیکھیں گے۔ تو پورا ویڈیو دیکھنا تاکہ سارے سینٹنس آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ انا انسا، انا انسا اس کا مطلب ہوتا ہے میں بھول جاتا ہوں۔ انا انسا، میں بھول جاتا ہوں۔ انا انسا۔ دوسرا نسیت، نسیت اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں بھول گیا۔ نسیت میں بھول گیا، یا میں بھول گیا تھا۔ نسیت پہلے کی بات ہو تو اس میں بھی نسیت استعمال کر سکتے ہو، میں بھول گیا تھا، یا اسی ٹائم میں اگر بھول گئے ہو تو میں بھول گیا۔ نسیت وہاں بھی نسیت آپ استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو دوسرے کے انداز میں استعمال کرو گے، سعودی کے اسٹائل میں، تو مجھے امید ہے سعودی یا کوئی بھی آپ کو غصہ نہیں کرے گا۔ تو اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے؟ واللہ نسیت، واللہ نسیت۔ یہ کب استعمال کرنا ہے؟ جب آپ واقعی میں بھول گئے ہو، اس میں کوئی مسخرہ نہ ہو، اس میں کوئی بہانہ نہ ہو، تب استعمال کرنا ہے واللہ نسیت۔ قسم سے میں بھول گیا، قسم سے میں بھول گیا۔ اگر صحیح میں بھول گئے ہو تب بولنا ہے یہ واللہ نسیت۔ تو جب یہ بولو گے تو کوئی بھی سعودی آپ سے ناراض نہیں ہوگا اور چپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیسے بولنا ہے؟ واللہ نسیت، میں بھول گیا، قسم سے میں بھول گیا۔ انسا، انسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی اوپر ہم نے جو یاد کیا یا جو پڑھا وہ انا انسا، میں بھول جاتا ہوں۔ ادھر ہمیں بول رہا ہوں انسا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف اتنا ہی بولنا ہے انسا، اس کا مطلب ہوتا ہے بھول جاؤ۔ انسا بھول جاؤ۔ جیسے آپ کا کوئی دوست ہو، یا ہنسی مذاق میں ہی ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ میں ہی ہوتا ہے یہ چیز، تو آپ کو بولنا ہے انسا بھول جاؤ۔ مطلب جس سے کوئی موضوع چل رہا ہے تو اس میں بولنا ہے انسا یا شیخ، انسا۔ کوئی بات ہو، کوئی کہانی پرانی ہو، کوئی بات آپ کی پرانی ہو، دہرا رہا ہو، تو اس کو بولو انسا یا شیخ ذاک موضوع قدیم، بھول جاؤ یار وہ کہانی پرانی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں بولو گے انسا، بھول جاؤ۔ انسا اس کا مطلب ہے بھول جاؤ۔ لا تنسا، لا تنسا اس کا مطلب ہوتا ہے تم بھولنا نہیں، تم بھول مت جانا۔ تو یہ جو آپ وہ سمجھے تم بھولنا نہیں یا تم بھول مت جانا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے لا تنسا۔ لا کا مطلب نہیں، تا کا مطلب تم، نسا، نسا کا مطلب ہوتا ہے بھولنا۔ تو یہ تینوں لفظ چھوٹے سے لفظ میں آ رہے ہیں۔ لا مطلب نہیں، تا مطلب تم، نسا کا مطلب بھولنا۔ لا تنسا جیسے بولتے ہیں نہیں انتا، تو الف نون ہٹا دو بچا تا، تو تمہارے میں تا استعمال ہوگا۔ لا تنسا تم بھولنا نہیں، یا تم بھولنا مت۔ انتا تنسا، یہاں پہ تنسا استعمال ہوگا، تنسا نہیں۔ انتا تنسا آپ بھول جاتے ہیں، انتا تنسا آپ بھول جاتے ہیں۔ آپ نے کسی سے کوئی کام کہا ہو، وہ اکثر بھول جاتا ہو، نہیں کرتا ہو، تو وہاں آپ یہ استعمال کر سکتے ہو انتا تنسا آپ بھول جاتے ہیں۔ انتا تنسا۔ انا ما انسا، انا ما انسا اس کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں بھولتا۔ انا ما انسا میں نہیں بھولتا۔ دوسرے کے اسٹائل میں ترا انا ما انسا، یہ سعودی کا اسٹائل ہے، ترا انا ما انسا۔ ترا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، دیکھو۔ تو دیکھنا صرف مطلب ایک ہی نہیں ہے کہ شوف، اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں، ترا، شوف، ناظر و تفرج۔ تو اگر آپ کامنٹ میں بتائیں گے تو اس پہ بھی ایک ویڈیو انشاءاللہ ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو بولنا ہے انا ما انسا میں نہیں بھولتا، لیکن اگر دوسرے اسٹائل میں بولنا تو وہاں بولو گے ترا انا ما انسا۔ لیکن ترا یہ ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا ہے،
اس کے مطلب بولنے کے ٹائم جہاں بولنا ہے وہ طریقہ ایک خاص ہوتا ہے. اگر آپ بولیں گے تو ہم اس ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. ینسا، ینسا بولتے ہیں وہ بھول گیا. ینسا ایسے بھی بول سکتے ہوا ینسا، وہ بھول گیا. یا وہ بھول جاتا ہے، وہ بھول گیا یا وہ بھول جاتا ہے. ینسا، ینسا وہ بھول گیا یا بھول جاتا ہے. ہوا ینسا یا بس ینسا. تو ینسا کا مطلب ہوتا ہے وہ بھول گیا، وہ بھول گیا. نسا، نسا کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ نسا، مثال کے طور پر آپ دو لوگ تھے، ایک بندہ کوئی سامان کہیں بھول گیا ہے تو وہ لینے گیا. اب تیسرا بندہ آیا کہ بولا فلاں آدمی کہاں گیا ہے، تو اس کو آپ بول سکتے ہوا نساغرات، ہوا نساغرات راح جیب. وہ کچھ سامان بھول گیا لینے گیا ہے، تو سامان کے بدلے آپ کچھ بھی لگا سکتے ہو. ہوا نسا جو بھی بھول گیا ہو تو آپ اس کے بارے میں استعمال کر سکتے ہو. ہوا نسا اغراط راح جیب، وہ سامان بھول گیا لینے گیا ہے. ٹھیک، تو نسا کا مطلب ہوتا ہے وہ بھول گیا. اور وہ جو ینسا ہے جیسے میں بتایا ہوں اس طرح استعمال ہوگا. تو آئی ہوپ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.